بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم سیاہ ستہ کی عظیم المرتبت کتاب سنن ابن ماجہ کے سبق نمبر 23 کو پڑھنے جا رہے ہیں، اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے کتاب و اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آج ہم مقدمہ کی حدیث نمبر 7 کو پڑھیں گے۔ اپنے آج کے سبق کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہم اپنے گزشتہ سبق کے خلاصے پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اپنے گزشتہ سبق میں ہم نے ان 6 عنوانات کی تفصیل کو پڑھا تھا، اور اپنے آج کے سبق میں ہم ان 6 عنوانات کی تفصیل کو پڑھیں گے۔ آئیے اپنے آج کے سبق کی حدیث پاک کی جانب بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَلْقَمَةَ نَصْرُ بْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ عمير بن الأسود وكثير بن مرة الحضرمي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي قوامة على أمر الله عز وجل لا يضرها من خالفها أو كما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب ہم حدیث پاک کے ترجمہ کو دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ احکام الہی پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہے گی جسے ان کے مخالفین نقصان نہ پہنچا سکیں گے۔ اب ہم اس حدیث پاک کے روات کو دیکھتے ہیں۔ اس حدیث پاک کے 5 راوی ہیں۔ پہلے یحییٰ ابن حمزہ، دوسرے ابو علقمہ نصر ابن علقمہ، تیسرے عمیر ابن اسود، چوتھے کثیر ابن مرہ الحضرمی، 5ویں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب ہم ان روات حدیث کے احوال پر اختصار کے ساتھ ایک نظر ڈالتے ہیں۔ تو یہاں شارح فرماتے ہیں کہ حدثنا کا مطلب یہ ہے حدثنا ابو عبداللہ، کہ ہمیں حدیث بیان کی اس کتاب کے مصنف یعنی حضرت امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالی نے۔ اور اس حدثنا کے قائل کون ہوں گے؟ ان کے شاگردوں میں سے کوئی شاگرد ہوں گے جنہوں نے ان سے روایت کی۔ اور بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالی سے جو نسخہ مشہور ہے وہ ان کے معروف شاگرد ابو الحسن ابن القطان کا ہے، اس لیے کہ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالی سے اس سنن کی جو مشہور روایت موجود ہے اس کے راوی ابو الحسن القطان ہی ہیں۔ اس سند کے رجال اس کا تذکرہ یہاں پہ شارح فرما رہے ہیں۔ پہلے ہشام ابن عمار دمشقی ہیں، دوسرے یحییٰ ابن حمزہ ابن واقد الحضرمی، تو یہ 8ویں طبقہ کے راوی ہیں، دمشق کے رہنے والے، اپنے وقت کے قاضی، من اہل بیت لہیہ، ثقۃ رمی بالقدر، ہاں قدریہ ہونے کی بات ان کی طرف کسی نے منسوب کی ہے۔ انہوں نے خود کن محدثین سے روایت لی، اور ان سے روایت لینے والے کون کون سے محدثین ہیں؟ تو یہاں ہم دوسری شرح کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ ہشام ابن عمار السلمی ابو الولید الدمشقی کے نام سے معروف ہیں، صدوق ہیں، 245 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ تو یہاں شارح فرماتے ہیں کہ سنن کے بعض نسخوں میں قال ابو عبداللہ یہ الفاظ بھی موجود ہیں، اور اس سے مراد خود امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالی ہیں۔ تو یہاں شارح کی رائے یہ ہے والاولی اسقاطہ۔ دوسرے راوی یحییٰ ابن حمزہ ابن واقد الحضرمی، یہ بھی دمشق کے رہنے والے ہیں، ثقہ ہیں، تو ان کی طرف بھی قدریہ ہونے کی نسبت کی گئی ہے۔ 8ویں طبقہ کے روات میں سے ہیں، 183 ہجری میں وفات پائی۔ اس سند کے اگلے راوی حدثنا ابو علقمہ الحضرمی ہیں، جن کا اسم گرامی نصر ابن علقمہ ہے، اور یہ حمصی ہیں، اور یہ عمیر ابن الاسود سے روایت کرتے ہیں۔ اور ان سے روایت کرنے والے کون ہیں ان کی طرف یہاں پہ اشارہ کر دیا۔ عثمان دارمی دحیم سے نقل کرتے ہیں کہ یہ ابو علقمہ ثقہ ہیں، اور ابن حبان نے ثقات میں ان کا تذکرہ کیا ہے، 6 طبقہ کے راویوں میں سے ہیں۔ اس کے بعد اگلے راوی ہیں عمیر، اور یہ عمیر کبھی تصغیر کے ساتھ بھی لایا جاتا ہے، اور بعض محدثین اس کو عمر کے نام سے ذکر کرتے ہیں، یعنی عمر ابن الاسود یا عمیر ابن الاسود۔ ان کی نسبت عنسی ہے، بعض کہتے ہیں
الحمصی۔ اور نصر ابن علقمہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مخضرمین میں سے ہیں، اور یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں فوت ہوئے۔ ان کے بعد اگلے راوی ہیں کثیر ابن مرہ الحضرمی۔ ابن سعد نے اپنے طبقات میں ان کا تذکرہ کیا اور یہ فرمایا کہ یہ شام کے تابعین میں سے ہیں۔ ان کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر حدیث پاک میں ایک بہت بڑا مقام رکھنے والے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے نام گرامی میں بہت سارے اقوال ہیں، اور ان میں سے ایک قول عبد الرحمن ابن صخر کا ہے، قبیلہ دوس سے تعلق رکھتے ہیں اور پھر مدنی بھی کہلاتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم۔ کیا روایت فرمائی؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لا تزالوا ولا تبرحوا، ہمیشہ رہے گی۔ لا تزالوا کا لفظ، اس کے بارے میں ہم نے اپنے گزشتہ سبق میں پڑھا تھا کہ یہ کسی چیز کے دوام پر دلالت کرتا ہے۔ لا تزال طائفۃ، ہمیشہ ایک جماعت رہے گی، من امتی، میری امت میں سے، جو کیا کرنے والی ہوگی؟ قوامتاً، احکام الہیہ کو قائم کرنے والی ہوگی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بڑی مضبوطی کے ساتھ قائم کرنے والی ہوگی۔ اور یہ قوامہ مبالغہ کا صیغہ ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں پر قائم ہیں، یعنی ان کے اوپر حاکم ہیں۔ اب یہ جماعت جو ہمیشہ رہے گی، یہ قوام کس پر ہوگی؟ علی امر اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر۔ جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں ان کو پورا کرنے میں وہ کسی کی ملامت کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں گے۔ تو یہاں شارح فرماتے ہیں کہ علی امر اللہ میں جو علی ہے یہ با کے معنی میں ہے، تو اگر ہم اس کو با کے معنی میں لیں تو پھر کیا مفہوم بنے گا؟ تو یہاں انہوں نے اس کی وضاحت کی کہ یہ جماعت ہمیشہ قائم رہے گی، اور تمسک کرنا، مضبوطی سے کسی چیز کے ساتھ چمٹ کر رہنا، کہ یہ جماعت متمسکتاً، مضبوطی کے ساتھ قائم رہے گی۔ کس کے ساتھ؟ بِأَمْرِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ساتھ۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کے احکامات سے مراد کیا ہے؟ یعنی امر اللہ، اس کی وضاحت کر رہے ہیں، ای شریعتہ ودینہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی شریعت اور اس کا دین، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنتوں کی اشاعت، نشر، پھیلانا۔ او بالجہاد مع الکفار، یا امر اللہ کا دوسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جماعت کفار کے ساتھ برسر پیکار رہے گی، ان کے ساتھ لڑتی رہے گی۔ اب یہ جماعت جو اللہ کے احکامات پر ڈٹی رہے گی، لا یضرها من خالفها، تو اس جماعت کا نقصان نہیں کر سکیں گے وہ لوگ جو اس جماعت کی مخالفت کریں گے۔ کیوں؟ لِأَنَّهُمْ مَنْصُورُونَ مِنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، اس لیے کہ یہ تو ایسی پاکیزہ جماعت ہوگی جن کو اللہ تبارک و تعالی کی مدد حاصل ہوگی، اور جن کی مدد اللہ کرے ان پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، جیسے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اشارہ فرمایا۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اسی آیت مبارکہ کا مفہوم حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے، کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم۔ اس آیت مبارکہ کا مفہوم کیا ہے؟ کہ اگر وہ اللہ تمہارا مددگار بن جائے تو پھر تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ تو حدیث پاک میں بھی یہی مفہوم بیان کیا گیا ہے کہ جب تم اس دین پر قائم رہو گے اور اللہ کی مدد تمہیں حاصل ہوگی تو پھر تم پر بھی کوئی غالب نہیں آ سکتا، چاہے وہ کوئی بھی جماعت کیوں نہ ہو۔ اب ہم اس سند کے لطائف پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اس میں سے پہلا لطیف نقطہ یہ ہے کہ یہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کی خماسیات میں سے ہے۔ دوسرا کہ اس کے رجال صحیح کے رجال ہیں سوائے کثیر ابن مرہ کے۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ اس میں روایت مسلسل شامی راویوں سے آ رہی ہے۔ ہاں جو صحابی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ شام کے رہنے والے نہیں ہیں بلکہ وہ مدنی کہلاتے ہیں۔ اور چوتھا نقطہ اس میں یہ ہے کہ اس میں روایت کرنے والے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں
جن سے سب سے زیادہ روایات منقول ہیں۔ یہاں قوامہ کی مزید تفصیل بیان کی ہے کہ قوامہ کا لفظ واو کی تشدید کے ساتھ ہے اور یہ قائمہ کی جمع ہے، جیسے صوامہ صائم کی جمع ہے، اسی طرح قوامہ قائم کی جمع ہے۔ آگے یہاں الفاظ روایت کے فرق کی طرف اشارہ کیا کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے جو روایت نقل فرمائی ہے اس میں انہوں نے یہ الفاظ قوامہ کے بجائے قائمتن کے نقل کیے ہیں۔ اب ہم اس حدیث پاک سے متعلقہ مباحث کو دیکھتے ہیں۔ اس میں پہلی بحث اس کے درجہ سے متعلق ہے۔ کہتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث صحیح ہے۔ تو یہاں شارح فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہاں پہ اشکال کرے کہ یہ حدیث صحیح کیسے ہے، کہ اس کی سند میں تو ایک راوی نصر ابن یعقوب ہیں اور ان کے بارے میں تقریب میں یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ تو مقبول راویوں میں شمار ہوتے ہیں، تو شارح کہتے ہیں کہ آپ کا یہ قول کہ یہ مقبول ہیں غیر مقبول ہیں، اس کو ہم تسلیم نہیں کرتے۔ یعنی آپ کا نصر ابن یعقوب کے بارے میں یہ کہنا کہ ان کو مقبول راویوں میں شمار کیا جائے، آپ کا یہ کہنا غیر مقبول ہیں، یہ مقبول نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ثقہ راوی ہیں اور ان سے محدثین کی ایک بڑی جماعت نے روایت کی ہے، اور دحیم اور ابن حبان ان دونوں نے ان کو ثقہ قرار دیا ہے، اور ولم یجرح احد، ان پر کسی نے کوئی جرح نہیں کی۔ اور پھر اس سے اگلی بات یہ ہے کہ اس روایت کے شواہد موجود ہیں، تو جب اس روایت کے شواہد موجود ہیں تو پھر اس روایت کو لینے میں اور اس کو صحیح قرار دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسری بحث اس حدیث پاک کی تخریج سے متعلق ہے کہ ہمارے مصنف یعنی امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث پاک کو کہاں کہاں نقل کیا، اور ان کے علاوہ کسی اور محدث نے بھی اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے یا نہیں۔ تو یہاں شارح فرماتے ہیں کہ ہمارے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کو صرف یہاں اسی مقام پہ ذکر کیا، اس کا تکرار نہیں ہے۔ ہاں ابن حبان اور مسند بزار اس میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس حدیث پاک کے اہم نکات۔ پہلا نقطہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اقامت دین کی سعی اہم فریضہ ہے، اور دوسرا نقطہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ نصرت الہی کا حصول دین کے ساتھ، اللہ کی مدد اگر لینا چاہتے ہیں تو پھر دین کے ساتھ وابستگی ہونی چاہیے۔ اور تیسرا نقطہ یہ ہے کہ کائنات میں اہل ایمان کی اہمیت مسلمہ ہے۔ اس حدیث پاک میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ قیامت کے واقعہ ہونے تک اہل ایمان اس کائنات میں موجود رہیں گے، اور جیسے احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب اہل ایمان کو اللہ اس دنیا سے اٹھا لیں گے تو پھر اس نظام کائنات کو بھی لپیٹ دیا جائے گا۔ اس حدیث پاک کا حکم تو یہاں شارح فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک کو نقل کرنے میں امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالی منفرد ہیں۔ ہاں اس حدیث پاک کا جو مفہوم ہے اس کی طرف امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے خلق افعال العباد میں اشارہ کیا ہے۔ اس حدیث پاک کا درجہ، یہ حدیث پاک صحیح ہے۔ یہ حدیث پاک کیوں صحیح ہے؟ لصحت سندہ، اس کی سند کے صحیح ہونے کی وجہ سے۔ اس حدیث پاک سے حاصل ہونے والے فوائد: اقامت دین کے لیے کوشش کرنے والے نصرت خداوندی کے ہمیشہ اہل رہیں۔ دوسرا فائدہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ امت محمدیہ کی ایک مخصوص جماعت کا دشمن کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا، چونکہ ان کو اللہ کی مدد حاصل ہوگی۔ تیسرا، چند صفات والوں کی بدولت باقی بھی فائدہ اٹھاتے رہیں گے کہ جب تک یہ اہل ایمان موجود ہوں گے تو اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس نظام کائنات کو باقی رکھیں، اور یہی فائدہ یہاں معلوم ہو رہا ہے، نظام کائنات اہل ایمان کے وجود کے ساتھ وابستہ ہے۔ تمرینی سوالات: پہلا سوال، مقصود حدیث کیا ہے؟ دوسرا سوال، قوامتن کے معنی کیا ہیں؟ تیسرا، اس حدیث کا مصداق کون کون لوگ ہیں؟ اب ہم اپنے آج کے سبق کے خلاصے پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ تو یہ مقدمہ کی 7ویں حدیث ہے، اس میں ہم نے ان 6 عنوانات کی تفصیل کو پڑھا۔ ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا۔